کیسر روم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک آدمی مدینے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر وہ کسی سے پوچھنے لگا کہ آپ کے شہنشاہ معظم کا محل کہاں ہے۔ مدینے کے لوگ اس جیسے الفاظ یعنی شہنشاہ، محل اور معظم جیسے الفاظ سے بالکل ناآشنا تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ ملنا کس سے ہے؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے۔ فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں، صرف ایک خادم ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ اس کا نام عمر ہے اور وہ محل میں نہیں رہتا بلکہ گارے کے ایک جھونپڑے میں رہتا ہے، اور وہ اس وقت کہیں مزدوری کر رہا ہوگا۔ رومی یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے نیچے درڑا، بعض روایات کے مطابق اینٹ رکھ کر مٹی پر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا کیا یہ وہ عمر ہے جس کی ہیبت سے دنیا کے فرما رواؤں کی نیند اڑ چکی ہے؟ کہنے لگا ہے عمر، آپ نے انصاف کیا اور آپ کو گرم ریت پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے بادشاہ ظالم اور بد دیانت ہیں، اس لیے انہیں سنگین خساروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ جس شخص نے اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑی وہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو روپیہ کمانا اور بچانا سکھایا وہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ شیر شکار پر حملہ کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، پھر پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زندگی کی کوئی ناکامی آپ کو پیچھے کر دے تو گھبرائیں مت، ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پھر پوری مضبوطی اور پختہ ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھٹا تلی کھڑی تھی لیکن حبس کا عالم طاری تھا کہ اچانک بادلوں میں سے ایک ننھا سا پانی کا قطرہ ٹپکا اور دریا کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا۔ اسے جب دریا کی بے کرانی اور گہرائی کا احساس ہوا تو اسے اپنی ذات نہایت بے وقت نظر آنے لگی، اور وہ حسرت سے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنے بڑے دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا حیثیت شمار ہوتی ہے، میرا وجود کیا اور فنا ہونا کیا، میرا تو ذکر بھی دور دور تک نہیں ہے، میں کس قابل، کیا میں اور کیا میری اوقات۔ اس کی سوچ کی خوشبو ایک صدف تک پہنچی تو اس کو اس قطرے کا عجز اس قدر بھایا کہ اس نے اسے منہ کھول کر اپنے اندر لے لیا اور پھر نہایت حفاظت سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ حقیر قطرہ ایک گہر نایاب میں تبدیل ہو گیا۔ یقیناً یہ احترام اور صلہ اسے اسی لیے نصیب ہوا کہ اس نے اپنی عاجزی کو پہچانا اور اس کا اعتراف اپنے سچے دل سے کیا۔ مٹی کی چٹکی پر وعید۔ منقول ہے کہ ایک مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا۔ اس نے کسی کو خط لکھا، روشنائی تازہ تھی، اس نے چاہا کہ اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر سیاہی کو خشک کر دے۔ فوراً اس کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ مکان اس کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ کرائے پر ہے۔ چند لمحے بعد اس نے دل کو یہ کہہ کر بہلا دیا کہ تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا ڈر ہے، چنانچہ مٹی لے کر خط خشک کر لیا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ اے مٹی کو حقیر و خفیف سمجھنے والے، تجھے بہت جلد پتہ چل جائے گا جب کل تو طول و حساب میں گرفتار ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کرد پسلیوں کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا۔ درد اس قدر شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے عزیز رشتہ دار اسے ایک عالم فاضل پختہ کار حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے مریض کا بڑی تفصیل سے معائنہ کیا اور آخر کار یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ مریض آج کی رات خیر و خیریت سے کاٹ لیتا ہے تو زندگی کے کچھ امکانات ہیں، وگرنہ موت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ انسان کے لیے دشمن کا تیر اس قدر زہریلا نہیں ہوتا جتنا کہ بد پرہیزی کا گھاؤ کاری ہوتا ہے۔ اگر ایک نوالا بھی آنت کے کسی گوشے میں اٹک کر رہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مریض کچھ ایسی ہی حالت سے دوچار ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حاذق حکیم یہ کہہ کر رخصت ہو گیا اور شومئی قسمت اسی رات قضائے الہی سے وفات پا گیا، لیکن وہ تکلیف سے جاں بلب مریض مزید 40 برس زندہ رہا۔ مہلوک سے مدد۔ یہودی حضرت زکریا علیہ السلام کی جان کے درپے ہوئے تو وہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے یہودیوں کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر ایک درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔
جب یہودی اس درخت کے قریب پہنچے تو شیطان نے سارا قصہ بیان کر کے انہیں درخت کو آری سے 2 لخت کرنے کا مشورہ دیا۔ جب آری درخت کاٹتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو آپ نے آہ کھینچی۔ اس پر ارشاد ربانی ہوا، زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر آہ دوبارہ تمہارے منہ سے نکلی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے ہونٹوں کو بند کر لیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک نہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آری سے کیوں چیر کر رکھ دیے گئے؟ محض اس لیے کہ انہوں نے خالق کی بجائے اس مخلوق سے پناہ طلب کی۔ ایک شہر کے اندر ایک نہایت زیرک نوجوان رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے عالم فاضل ہونے پر بڑا ناز تھا اور وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی معاملے میں اس کی والدہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس نوجوان نے اپنی ماں کے مشورے کے برعکس اپنی رائے ظاہر کی اور اسے ہی زیادہ بہتر مانا اور ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بیٹے کی ایسی خود سری پر ماں بہت افسردہ ہو گئی۔ ماں نے دل گرفتہ ہو کر کہا کہ بیٹے، بے شک آج تو ایک بار پھر جوان ہے، عالم فاضل ہے اور تجھے اپنے بازوؤں کی طاقت پر غرور ہے، لیکن تو ازل سے ایسا زورور نہ تھا۔ یہ کہہ کر ماں اس کے بچپن کا پنگوڑا اندر سے جا کر اٹھا لائی جس میں اسے بچپن میں سلایا کرتی تھی اور کہا، ایک وہ بھی وقت تھا جب تو اس ننھے سے پنگوڑے میں میرا محتاج بنا لیٹا کرتا تھا۔ تیری ہر ضرورت کو میں سر آنکھوں پر رکھ کر پورا کرتی تھی۔ تیرے اندر تو اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ اپنے چہرے پر بیٹھی مکھی کو ہی اڑا سکتا۔ تو کروٹ تک بدلنے کے لیے میرا محتاج تھا۔ غمگین ماں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے، اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ موت جب تیری آنکھوں کی روشن قندیلیں بجھا دے گی تو ایک بار پھر اسی محتاجی کی حالت میں پہنچ جائے گا۔ تیرا یہ حال ہوگا کہ قبر کے کیڑے تیرا جسم نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تو ان کو ہٹانے کے قابل تک نہ ہوگا۔ تجھے آج جو کشف و کرامات حاصل ہیں اس میں تیری صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ تو خدائے بزرگ و برتر کا انعام ہے جو اس نے تجھے میری دعاؤں کے عوض بخشا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نہایت خوبصورت اور خوب سیرت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم و ہنر کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ وہ جس موضوع پر بات کرنا شروع کرتا لوگ بے حد شوق اور رغبت سے اس کی بات کو سنتے اور عمل کرتے۔ وہ ایسا روشن ستارہ تھا کہ جس کی روشنی میں سارے ستارے مانند پڑنے لگے، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس میں ایک ذرا خامی بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح پیرائے میں ادا کرنے سے قاصر تھا، یعنی ان کا تلفظ اس کا کمزور تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کی مجلس میں اس باکمال نوجوان کا ذکر چل پڑا تو حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی تلفظ کی کمزوری کی وجہ یہ بیان کی کہ شاید اس کے سامنے کے دانت درست نہیں ہیں، اسی لیے اسے تلفظ کی ادائیگی میں وقت پیش آتا ہے۔ میری یہ وضاحت سن کر وہ بزرگ بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ حیرت کا مقام ہے کہ اس نوجوان کی خوبیوں کی تائید کرنے کی بجائے تمہارا رخ اس کی ذرا سی خامی کی طرف ہو گیا۔ کیا یہ مقام تعسف نہیں ہے کہ مور کو دیکھنے والے اس کے پروں میں خوبصورتی تلاش کرنے کی بجائے اپنی ساری توجہ اس کے پاؤں کی بدصورتی کی طرف مبذول کر لیں؟ مناسب تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عیب جوئی سے پہلے اپنے عیبوں کا احتساب کر لے۔ دنیا میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ جس طرح گلستان میں پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جو انسان صرف خامیوں پر نظر رکھتا ہے اسے صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں۔ جس کے دل میں غبار ہی غبار ہوتا ہے اسے ہر شے دھندلائی ہوئی ہی نظر آتی ہے، اور جس کا قلب روشن ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز منور اور شفاف ہوتی ہے۔ دراصل دل کے شیشے کا زنگ دور کرنا ہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد کا شہر شدید آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ اتفاقاً ایک گھر کو آگ لگی تو اس آگ نے آدھے شہر کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس المناک حادثے پر ہر آنکھ نم تھی، لیکن ایک شخص کو ایسا بھی پایا جو اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سانحے میں اس کی دکان محفوظ رہی۔ ایک صاحب دل نے اس کی گفتگو سماعت کی تو اس سے کہا، کیا خود غرض انسان، کیا تجھے صرف اپنی حال سے ہی غرض ہے؟ کیا تو اس بات پر شکر گزار ہو رہا ہے کہ آدھا شہر جل کر راکھ ہو گیا اور تیری دکان کو آنچ نہ آئی؟ اے صفاک انسان، اگر خلق خدا بھوکی بیٹھی ہو تو سیر شکمی گناہ ہے،
اگر لکڑہارے کا گدھا دلدل میں پھنس جائے تو عادل حکمران کے دل پر یہ غم بھاری پڑتا ہے۔ اگر سبک رفتار مسافر منزل پر پہنچ جائے تو اسے اپنے ان ہم سفروں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے جو آغاز میں اس کے شریک سفر تھے، لیکن حالات کے باعث یا دوسری وجوہات کی بنا پر اس کے ہم قدم نہ رہ سکے اور پیچھے رہ گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک ایسے بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ خدا دوست کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہ خدا کی عبادت کے لیے آبادی سے نکل کر ایک غار میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ انہیں کسی کام سے غرض نہیں تھی، اور ان کی یہی بے غرضی انہیں لوگوں میں مقبول کرتی چلی گئی، اور لوگ دور دراز سے ان کی نیاز حاصل کرنے کے لیے آتے اور دعاؤں کے تحفے لے کر واپس جاتے۔ جس علاقے میں وہ بزرگ رہا کرتے تھے وہاں کا جاگیردار انتہائی شفاق انسان تھا، حلقے خدا سے اس سے نالاں تھی، اور وہ اتنا اذیت پسند تھا کہ دوسروں کو تکلیف میں دے کر اس سے اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے ان بزرگ ہستی کے نیاز حاصل کرنے کے لیے ارادہ باندھا اور وہاں پہنچ گیا۔ خدا دوست یوں تو ہر ایک کے ساتھ بہت وازدار کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب وہ امیر کبیر جاگیردار اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ جاگیردار بہت شرمندہ ہوا اور ان بزرگ کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا اور گلہ کرنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سرد مہری کیوں برتی؟ کم از کم میں اس سلوک کا تو حقدار تھا جو آپ ایک عام آدمی سے روا رکھتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے شخص، تو خلق خدا کا دشمن ہے، تو خدا دوست کا رفیق کیوں کر بن سکتا ہے؟ تو نے ہمارے دوستوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، بھلا ہم تیری طرف متلفت کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی محنت ایک درخت ہوتی ہے اور اس کا مقدر پرندہ۔ جب تک آپ درخت نہیں اگاتے، جب تک آپ کا درخت بڑا اور گھنا نہیں ہوتا، مقدر کا پرندہ اس وقت تک آپ کے درخت پر نہیں بیٹھے گا۔ لہٰذا محنت کیجئے تاکہ مقدر کا پرندہ آپ کے درخت پر اپنا گھونسلہ بنا سکے۔ ایک مرتبہ بصرہ کا حاکم بڑے غرور اور تمکنم کے ساتھ اکڑتا ہوا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے فرمایا، یہ غرور کی چال بدل ڈالو۔ حاکم بصرہ کے خدام حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے کہ ان کو اس گستاخی کی سزا دیں، لیکن حاکم نے ان کو روک دیا اور خود حضرت مالک بن دینار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میں تجھے خوب جانتا ہوں۔ آخر کیا چیز ہے تیرا آغاز؟ پانی کا ایک بدبودار قطرہ، اور تیرا انجام بدبودار جسم ہے، اور آغاز و انجام کا درمیانی وقفہ تیرے کام کرنے کا وقت ہے، اور اس دوران جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ حاکم بصرہ نے یہ سن کر گردن جھکا لی اور چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔